اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج میں انشاءاللہ تعالی آپ کو سورہ یاسین کی فضیلت بیان کروں گا۔ سورہ یاسین ایک قرآن پاک کی ایسی سورت ہے جس کے بارے میں سرور کائنات حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ عز و جل کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تیسری روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات میں سورہ یاسین کا نام مؤمہ ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بلائی عطا کرتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی بلائیں اس سے دور کرتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں سے نجات بخشتی ہے، اور اس کا نام مدافعۃ القاضیہ بھی ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کرتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کرتی ہے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 20 حج کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے اس کو لکھا پھر اسے پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 دعائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل ہوں گی، اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیشہ ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا اور پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین تلاوت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر نرمی فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اسے کفایت کرے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی اللہ عز و جل اس پر موت کے وقت نرمی فرمائے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورہ یاسین کی تلاوت کی اس پر آسانی ہوگی، اور جس نے اس کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر چیز کے لیے دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، جو شخص اپنے دل میں سختی پائے تو وہ ایک پیالے میں زعفران سے یاسین والقرآن الحکیم لکھے پھر اسے پی جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا صفوان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشایخ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اس سے موت کی سختی کو ہلکا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم میں ایک سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے، اس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں شریف کہا جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا قیامت کے روز ربیہ اور مضر قبائل سے زائد افراد کی شفاعت کرے گا، وہ سورہ یاسین ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ سورہ یاسین کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے۔ سورہ یاسین ایک قرآن کا دل ہے، تو جس طرح ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو دل کے بغیر کوئی انسان عمل نہیں کر سکتا، دل کے بغیر انسانی زندگی بالکل نامکمل ہے۔ اسی طرح قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد ہم کم از کم ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو وظائف ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے مستفید ہو سکیں۔ آخر پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔